شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہر بندہ چاہتا ہے اس کائنات میں جو بھی موجود ہے حضرت انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، ایسا راستہ اپنائے کہ جس کے بعد اس کو کامیابی ملے، وہ کامیاب و کامران ہو جائے، اس کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے جس کے بعد وہ ناکام و نامراد ہو جائے اور فیل ہو جائے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یقیناً ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کراچی جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک راستہ ہے۔ اگر آپ لاہور سے ملتان کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تو سمجھ آ رہی ہے آپ کراچی پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں تو اسلام آباد کے بعد آپ پشاور تو جا سکتے ہیں، کراچی نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا راستہ منتخب کرنا، سلیکٹ کرنا، اس کی چوائس یہ بڑی ضروری ہے۔ یہ آج میں نے آپ کو سمجھانا ہے، راستہ آپ نے منتخب کرنا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے،
سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے، غلط راستے بہت سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے ایک لائن کھینچی، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس لائن کے ارد گرد آپ نے چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی، فرمایا یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں نا، یہ پگڈنڈیاں، یہ آپ کو سیدھے راستے سے دور لے جائیں گی۔ سیدھی لائن ایک تھی اور جو غلط لائنیں تھیں وہ زیادہ تھیں۔ سیدھا راستہ ایک ہے اور جو غلط راستہ ہے وہ بہت سے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑھ کر ایک مثال سے اس چیز کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک راستہ ہے، وہ ہے سیدھا، اس راستے کے ارد گرد دو دیواریں ہیں۔ مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اگر آپ کا راستہ ہی سیدھا نہیں تو آپ کو تو منزل ہی کوئی نہیں ملنی۔ سیدھا راستہ ہوگا تو اصل اور صحیح منزل پر آپ پہنچیں گے۔ فرمایا ایک راستہ ہے، اس کے ارد گرد دو دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر دروازے لگے ہوئے ہیں اور وہ کھلے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، اور دو بندے منادی دینے والے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کو اختیار کرنا، ٹیڑھے راستہ اختیار نہ کرنا، یعنی اس راستے سے ادھر ادھر نہ ہو جانا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور ایک اور بندہ ہے، جب کوئی آدمی ان پردوں کو پیچھے کر کے ان دروازوں کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہ جا، ان پردوں کو پیچھے نہ کر، وگرنہ ان دروازوں کے ذریعے تو داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سیدھے لائن ہے نا، وہ جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، اور وہ جو دیواریں ہیں نا وہ حدود اللہ ہیں، اور وہ جو اس کے اندر دروازے لگے ہوئے ہیں وہ حرام چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ اور وہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس سیدھے راستے کو اختیار کرنا، وہ قرآن ہے، اور وہ جب پردے کو ہٹاتا ہے اور اس طرف داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو بندہ اس کو روک رہا ہے وہ نصیحت کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر مسلمان کا دل ہے۔ کتنی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بات سمجھائی کہ سیدھا راستہ ایک ہے۔ انا ہدیناہ السبیلا، قرآن نے بھی کہہ دیا سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ ایک ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو آپ اس راستہ کو اختیار کر لیں، چاہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر اختیار کر لیں گے تو آپ شکر کرنے والے ہو جائیں گے، اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کفر کرنے والے ہو جائیں گے۔ وہ سیدھا راستہ ایک ہے، وہی تو سیدھا راستہ ہے جو ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے آ کر اپنی امت کو سکھایا، اپنی امت کو سمجھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول، ہر نبی، ہر پیغمبر یہی دعوت دیتے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سیدھے راستے کی دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام نے سیدھے راستے کی دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے راستے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدھے راستے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدھے راستے کی دعوت دی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سیدھے راستے کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب جو انسانیت ہے وہ زمین میں رہے گی۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب کے سب جنت سے اتر جاؤ، چلے جاؤ دنیا میں، لیکن وہاں میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ ہدایت کہاں سے آنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ جو راستہ ہے، راستہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، لیکن وہ راستہ دکھانا کس نے ہے؟ وہ راستہ انبیاء نے دکھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اتر جاؤ، پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت کو، اس راستے کو اختیار کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر اس کے لیے ڈر کوئی نہیں، اس کے لیے غم کوئی نہیں، وہ پھر کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دعوت ہر نبی نے دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت تو دی۔ صفا پہاڑی سے لے کر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی یہی تو دعوت تھی۔ صفا میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، حجۃ الوداع پر اس کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 23 سالہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی ہے، رسالت کی زندگی ہے، یہی راستہ آپ نے لوگوں کو دکھایا۔ تکلیفیں بڑی آئیں، پریشانیاں بڑی آئیں، ظلم بڑے ہوئے، آپ کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، تبلیغ سے آپ کو دور کرنے کی کوشش بڑی کی گئی، آپ کے صحابہ کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی طرح طرح سے لوگوں نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر گامزن رہے، امت کو وہ راستہ دکھا کے گئے، وہ امت کو وہ راستہ سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو راستہ دیا تھا اس کو سمجھا کر گئے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اگر تم کسی کو فالو کرنا چاہتے ہو، کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، کسی کو لیڈر بنانا چاہتے ہو، کسی کو قائد بنانا چاہتے ہو، امام بنانا چاہتے ہو، پیر بنانا چاہتے ہو، تو وہ صرف ایک شخصیت ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ محترم ہوں گے، عزت والے ہوں گے، عزت اپنی جگہ، محترم ہونا اپنی جگہ، لیکن جو قابل اتباع پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، آئیڈیل جو آدمی ہے، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی زندگی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ وہ دین کے شارع ہیں، وہ دین کو پہنچانے والے ہیں، وہ دین کو سمجھانے والے ہیں۔ انہوں نے صرف بیان ہی نہیں کیا، انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ زندگی کا ہر شعبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے واضح کر دیا، کوئی چیز اندھیرے میں نہیں چھوڑی، ہر چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکمل، آپ کی ذات جو ہے وہ آئیڈیل۔ اسی لیے تو کہا اگر کوئی معاملہ رہ جاتا، دین مکمل نہ ہوتا، کسی چیز کی آپ نے پریکٹیکلی کوئی شکل نہ دکھائی ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ تو نہ استعمال کرتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے نا، اپنا ورثہ چھوڑ گئے۔ اب
یہ جو سیدھا راستہ دکھانا ہے، سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ اب یہ کام ہے امت کا، یہ کام ہے صالح لوگوں کا، یہ کام ہے داعیان کتاب و سنت کا، یہ کتاب ہے، یہ کام ہے ہم لوگوں کا، ہم نے یہ کام کرنا ہے، سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ابھی میں سیدھے راستے پہ بھی آؤں گا، سیدھا راستہ ہے کون سا اس کی بھی ایک جھلک آپ کو دکھلاؤں گا، لیکن یہ سیدھا راستہ اب کون دکھائے گا؟ یہ سیدھا راستہ ہم نے دکھانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز دکھاتا ہے نا تو خود تو وہ پھر عمل کرتا ہے نا، جب دکھائے گا نا، جب تبلیغ کرے گا، جب لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کرے گا تو خود تو عمل بنے گا، پھر دوسروں کو بھی تلقین کرے گا، تبلیغ کرے گا۔ اس لیے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کا حکم دے، جو نیکیوں کا حکم دے، جو برائی سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کامیابی آپ کے قدم چومے، تو یہ فریضہ اپنا لو، دعوت کا کام شروع کرو، سیدھا راستہ دکھانا شروع کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کیوں؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے افضلیت ہی اس وجہ سے دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کیوں؟ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، خود تو تم نے عمل کرنا ہی ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم پتہ نہیں کس کو بہترین شخص سمجھ بیٹھے ہو۔ دنیا میں اپنے معیار ہے نا، ہر بندے کے اپنا معیار ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ بہترین شخص ہے، کوئی کہتا ہے یہ بہترین شخص ہے، کوئی پیسے والے کو بہترین کہتا ہے، کوئی جائیداد والے کو بہترین کہتا ہے، کوئی علم والے کو بہترین کہتا ہے، کوئی وزارت اور مشارت والے کو بہترین کہتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے بہترین آدمی یہ ہے جو کہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور عمل صالح کرتا ہوں، اور کہتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو مسلمان ہوں۔ اب سیدھا راستہ ایک ہے، پہلے انبیاء بتاتے رہے، اب صالحین نے بتانا ہے، اب ہم نے بتانا ہے، اور اس سیدھے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور فرقوں میں نہیں بٹنا، فرقے نہیں بنانے۔ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، اسلام آپ کو ایک ملت بناتا ہے، اسلام آپ کو ایک قوم بناتا ہے۔ ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، لہٰذا ہماری ملت بھی ایک ہے۔ ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے 72 فرقے ہیں، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، لیکن یہ جو آپ نے حدیث بیان کر دی، بتا دی بات، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اپنا یہ کنسپٹ کلیئر کریں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ 73 فرقے ہونے ہیں تو لہٰذا ہوں گے، 73 فرقے تو ہوں گے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ کی وحی کے ذریعے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق 73 فرقے مسلمانوں میں ہونے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم فرقے بن جائیں۔ اللہ کے نبی اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم بچ جانا۔ اور یہ جو کنسیپٹ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، فرقوں میں برکت ہوتی ہے، یہ رانگ کنسیپٹ ہے۔ فرقوں میں برکت نہیں ہے، ایک ملت میں برکت ہے، کیونکہ اگر فرقوں میں برکت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو لوگ جدا جدا ہو گئے دین میں اور انہوں نے فرقے بنا لیے، لست منہم فی شیء، اے نبی ان کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نبی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہے، اسلام تمہیں ایک فرقہ بنانا چاہتا ہے، ایک ملت بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہا جو دین میں بٹ گئے، فرقے فرقے بنا لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن بتا دے گا جو یہ یہاں فرقے بناتے تھے۔ نبی نے تو کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تو تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس پہ عمل کرو گے گمراہ نہیں ہوگے، یعنی فرقے نہیں بنو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت۔ اگر آج ہم اس پہ عمل کرتے ہوتے تو یقین کیجئے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، جعفر ایکسپریس والا جو واقعہ ہوتا ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ وہ ہمارے لوگوں کو ہی غیر مسلم قوتیں استعمال کر کے ہمارے خلاف استعمال کر دیتی ہیں، انہیں خرید کر، کیونکہ آج ہم فرقوں میں بٹ گئے، وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ میں بٹ گئے، ہم صوبوں میں بٹ گئے، پنجابی سندھی بلوچی پٹھان، ہم ذاتوں میں بٹ گئے، یہ سید ہے، یہ مرزا ہے، یہ راجپوت ہیں، یہ آرائی ہیں، ہم کلاسز میں بٹ گئے، یہ اپر کلاس، یہ مڈل کلاس، یہ لوئر کلاس، ہم گریڈز میں بٹ گئے، اس کا گریڈ بڑا ہے، ہم ان چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ انہوں نے انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کو یوز کیا اور آج کتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ اگر سب ایک ہوتے، سب کو پتہ ہوتا ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، تو سارے لوگ پھر اس پہ فکر کرتے، سوچو بچار کرتے، اس طرح کے واقعات پھر ملک میں کبھی نہ ہوتے۔ تو ہم نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے جو نبی نے بتایا ہے، جو نبی کے صحابہ نے بتایا ہے، اور جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں کہ فرقوں میں نہیں بٹنا۔ اب اس راستے کی اس کو سمجھانے سے پہلے اس کی دعا کیا کریں۔ وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ قسمت والوں کو ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ایک دعا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، وہ دعا پڑھا کیجئے، بلکہ میں کہوں کہ وہ دعا جو ہے نا سورۃ فاتحہ میں موجود ہے، اس کا دعا کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ جو پوری سورۃ فاتحہ ہے نا یہ اس دعا کی وجہ سے ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن کہتے ہیں۔ یہ کتاب، یہ قرآن کی ماں ہے، سارا قرآن اس سورت کا جواب ہے، اور یہ جو سورت ہے اس میں صرف ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے جو 4 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالی ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے کہ مجھ سے جب مانگنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ، سب سے پہلے میری تعریف کرنی ہے، میری تمجید کرنی ہے، میری تسبیح بیان کرنی ہے، میری صفات بیان کرنی ہے۔ وہ رب العالمین ہے،
तमाम जहानों का पालने वाला है, अर्रहमान अर्रहीम है, दुनिया के लिए रहमान है, आखिरत में रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर बंदा कहता है, अपना अमल पेश करता है, अल्लाह मैं तो सिर्फ़ तेरी ही इबादत करता हूँ, अल्लाह जी मैं तो सिर्फ़ तुझी से मदद मांगता हूँ। पहले अल्लाह की तारीफ़ की है, फिर अपने अमाल पेश किए हैं, और क्या मांग रहा है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। आगे, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। इस सीधे रास्ते की वजाहत, अल्लाह जी मुझे रास्ता वो चाहिए जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब हुआ, ना उन लोगों का जिन पर जो गुमराह हुए। गज़ब हुआ यहूदियों पर, गुमराह हुए ईसाई। आज भी जो ऐसा काम करते हैं कि जो अल्लाह को गज़ब दिलाता है और जो गुमराही वाले काम करते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये दुआ कर रहा है, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई मिनन्नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम किन लोगों पर हुआ है? नबियों पर हुआ है, सिद्दीकों पर हुआ है, शुहदा पर हुआ है, और नेक लोगों पर हुआ है। ये इतनी अहम सूरत है, इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रकत में ये सूरत पढ़नी है, चाहे फ़र्ज़ी नमाज है, चाहे नफली नमाज है, चाहे ईद की नमाज है, चाहे बारिश मांगने की नमाज है, चाहे तहज्जुद की नमाज है, चाहे तरावी की नमाज है, चाहे जनाजा की नमाज है, चाहे अफरादी कोई पढ़ रहा है नमाज, चाहे बाद जमात पढ़ रहा है, ये दुआ करनी है, सूरत फातिहा पढ़नी है, और उसके बाद आमीन कहना है, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। ये है सीधा रास्ता। अब ये सीधा रास्ता, इसकी बड़ी डिटेल है, लेकिन इसका एक नुक्ता आज के खुतबा जुमा में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो सीधा रास्ता है ना, ये सबसे पहले अकीदे की इस्लाह करता है। रमज़ान का महीना जहाँ और चीज़ों की इस्लाह करता है, नसीहत करता है, हमें सबक देता है, वहाँ सबसे पहले रमज़ान का महीना अकीदे की इस्लाह करता है। लअल्लकुम तत्तकून, तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? अल्लाह से डरना। अल्लाह से डरना क्या है? ये अकीदा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। अल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने अल्लाह से करते हैं, और ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरते हैं। ये अकीदे की बात, जो पहला नुक्ता है सीधे रास्ते का, वो है अकीदा। आज रमज़ानुल मुबारक का 13वां रोज़ा है। इस महीने के वास्ते से अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। मैं चंद बातें अकीदे की करूँगा, बड़ी मोटी मोटी बातें हैं, अपनी तरफ से नहीं करूँगा। कुरान आपको समझाऊँगा, बात आपको आसानी से समझ आ जाएगी। रब का कुरान क्या कहता है? वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी वहुवल गफ़ूरुर रहीम। जब अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ देना चाहे ना, वो तकलीफ़ कोई दूर नहीं कर सकता। और जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा कर ले, तो फिर अल्लाह ताला के इस फजल को कोई दूर नहीं कर सकता। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है ये फजल कर देता है। वहुवल गफूरुर रहीम, वो तो बख्शने वाला मेहरबान है, रहीम है। अल्लाह ताला तकलीफ़ देता है, अल्लाह ताला ही तकलीफ़ दूर करता है, अल्लाह ताला ही भलाई करता है,
کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بھلائی جس پہ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے جس پر رحمت کرنا چاہیں فلا ممسک لہا، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، اور اگر اللہ تعالیٰ روک دیں رحمت کو تو پھر وہ رحمت کوئی لٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم ہے۔ رحمتیں بھی اللہ کرتا ہے، رحمتوں کو روکتا بھی اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ 12واں پارہ ہے، سورۃ ہود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی جاندار زمین پہ ایسا نہیں، زمین کی پیٹھ پہ چلنے والا، چاہے وہ پیٹ کے بل چل رہا ہے، چاہے وہ 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے، چاہے وہ 4 ٹانگوں پہ چل رہا ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں الا علی اللہ رزقها، جس کے رزق کا ذمہ ہم نے اپنے ذمے نہ لگایا ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، رزق بھی اللہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم توکل کر لو نا اللہ تعالیٰ پر، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح جب نکلتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے، رات کو جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ یہ بھی جانتا ہے تو کہاں کہاں ٹھہرا رہا، باپ کی پیٹھ میں پشت میں تو ٹھہرا رہا، ماں کے رحم میں تو ٹھہرا رہا، تو دنیا میں آیا کس ملک میں، کس جگہ پر، کس مکان میں تو ٹھہرا رہا یا ٹھہرے گا اس کو پتہ ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جب تو اس دنیا سے جائے گا نا تو تجھے مٹی ملے گی یا نہیں، تو فضاؤں میں بکھر جائے گا، تو پانی کے حوالے ہو جائے گا، تجھے جانور کھا جائیں گے، اور جب قیامت کے بعد تیرا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، تو کہاں تو نے سپرد ہونا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیوں؟ کل فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ عامر بن قیس کہتے ہیں یہ 3 آیات جب میں نے سن لی نا میں دنیا سے بے نیاز ہو گیا، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی لاچار، بے چار، بے قرار ہو کر مجھے پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی دعا سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور کس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اب جب اللہ نے اتنی واضح چیزیں، عقیدہ تمہیں سمجھا دیا، اب اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اب اللہ کے علاوہ دوسروں کو مت پکارو۔ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ وہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ وہ تجھے نقصان دے سکتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی، اللہ ہی ہے جو دن کے بعد رات لاتے ہیں، رات کے بعد دن لاتے ہیں، اللہ ہی ہے جنہوں نے سورج کو اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت آنا ہے، سورج نے بھی ختم ہو جانا ہے، چاند نے بھی ختم ہو جانا ہے، سورج اور چاند کی وجہ سے جو دن اور رات کا نظام ہے یہ بھی ختم ہو جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالی ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ ومن تدعو من والذین تدعو من دونہ، اب بھی تم اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو۔ ما یملکون من قطمیر، میں تمہیں بتاؤں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو جو کھجور کی گٹھلی ہے اس کے اوپر جو چھلکا ہے، ما یملکون، وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب بھی اگر بات سمجھ نہیں آئی نا تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس،
اے لوگو، پوری انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا. ضُرِبَ مثلاً، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ کرنا، غور سے سننا. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے مل جائیں نا ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلَبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهَا، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ اس کو واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، اور مانگنے والا بھی کمزور ہے، دینے والا بھی کمزور ہے. انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، تمہارا مالک اللہ ہے. تو میرے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہے. وہ راستہ پہلے انبیاء سمجھاتے تھے، اب صالحین کا کام ہے، داعیان کا کام ہے وہ راستہ سمجھائیں اور فرقوں میں نہیں بٹنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے ہیں، راستہ دکھا کے گئے ہیں، اور اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم دعا بھی کرنی ہے. اس سیدھے راستے کا ایک بنیادی نقطہ عقیدہ توحید ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.